اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس والطاہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ناظرین، اسی سلسلے کو ہم جو ڈسکشن ہوئی تھی جس میں وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور جنت پہ ہم نے ڈسکشن کی کہ جنت کی کیا پاسبلٹیز تھی، آدم کو کیوں وہاں رکھا گیا کہ ان سے جو ترک اولاد سزد ہوا، اس کی کیا توجیہ تھی۔ اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ توریت سے ہم کمپیریزن کریں گے کہ توریت میں جناب آدم علیہ السلام کا قصہ کیسے آیا اور قرآن میں کیسے آیا، تو یہ کمپیریزن ہو جائے گا۔ مندرجہ بالا جو ہم نے آیات پڑھی وہ علم آدم الاسماء، اس سے اظہار ہوتا ہے کہ آدم جس وجہ سے منتخب ہوئے تھے وہ مسجود ملائکہ ہوئے تھے، وہ علم الاسماء تھا، یہ امتحان تھا ان کا، اور حقائق اسرار، خلقت اور جہان ہستی سے واقفیت تھی، یعنی کہ اویئرنیس آف ایوری تھنگ، یہ آدم کا خاصہ تھا۔ واضح رہے کہ آدم انہی علوم کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور اولاد عالم اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان علوم سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے، اور کائنات کو تسخیر، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے شمس و قمر کائنات جو ہے وہ تسخیر کر دی ہے، یعنی کہ تمہاری اپروچ میں ہے، تم ان کو مطلب ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ اولاد آدم میں سے ہر ایک کا کمال اور تکامل جو ہے اسرار جنت کی آگاہی سے سیدھی نسبت رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، لیکن توریت میں اس کو ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا، ان کی علم و دانش کی طرف توجہ اور نیک بات جاننے کی خواہش ہے، یعنی کہ یہاں بالکل ایک اپوزٹ پکچر پیش کی گئی ہے۔ توریت فصل 2 صفحہ تکوین میں ہے کہ پس خداوند عالم نے آدم کو خاک زمین سے صورت دی اور تسلیم حیات اس کے دماغ میں پھونکی، اور آدم زندہ جان ہو گیا، اور خداوند نے ہر خوشنما درخت اور جو کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، نیز شجر حیات کے وسط باغ میں لگایا، اور نیک و بد کے درخت کو، اور خدا نے آدم کو حکم دیا کہ باغ کے تمام درختوں سے تمہیں کھانے کا اختیار ہے، لیکن نیک و بد جاننے کے درخت سے نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے اسے کھایا تو موت کا مستحق ہو جائے گا۔ اب یہ فصل 100 میں آتا ہے کہ خداوند کی آواز کو سنا جو دن کو نسیم کے وقت باغ میں خرامہ خرامہ چلتا تھا، اور خداوند کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چل رہا تھا، نعوذ باللہ، اور آدم اور اس کی بیوی اپنے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں سے چھپاتے تھے۔ یہ وہ خرافات ہیں جو بعد میں ایڈ کی گئی ہیں، لیکن ہم چونکہ کمپیریزن کر رہے ہیں تو خداوند نے آدم کو آواز دی کہ تو کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا کیونکہ میں برہنہ ہوں، اس وجہ سے چھپا بیٹھا ہوں۔ خدا نے کہا تجھے کس نے برہنہ کیا، یعنی کہ خدا کو پتہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ جس درخت نے تمہیں کھانے سے دیا تھا تم نے کچھ کھایا۔ اب خدا کو یہ بھی نہیں پتہ، اس توریت کے ناظم اس کے ریفرنس میں آدم نے کہا جو عورت تم نے مجھے ساتھ رہنے کے دی ہے اس نے اس درخت میں سے مجھے دیا، میں نے کھا لیا۔ خداوند نے کہا کہ آدم تو نیک و بد جاننے کی وجہ سے چونکہ ہم میں سے ایک ہو گیا، یعنی کہ وہ خدا میں سے خدا ہو گیا، نعوذ باللہ، لہٰذا اب ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ دراز کرے اور درخت حیات سے کچھ کھا لے اور کھا کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ بس اس سبب خداوند نے اسے باغ عدن سے نکال دیا تاکہ زمین میں جو اس سے لے لی گئی تھی زراعت کرے۔ تو یہ اس میں بہت سے مطلب ایسے ٹاپک ہیں، بیسک جو جس پوائنٹ پہ میں اس میں بہت سے خرافات ہیں اس میں جو ایڈ کی گئی ہیں، چونکہ خدا کی کتاب میں خرافات نعوذ باللہ نہیں ہو سکتی، انسانوں نے جو ایڈ کی ہیں کہانیاں اپنی طرف سے، اور اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی آدم کو ایسے درخت کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ولا تقربوا هذه الشجرة تھا، وہ ایسا درخت تھا توریت کے مطابق کہ جس میں نیک و بد جاننے کا، یعنی کہ ٹری آف نالج تھا، لیکن قرآن دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ آدم کے پاس تھا ہی نالج جس کی وجہ سے وہ ہوئے۔ تو یہ آپ نے ایک ملاحظہ کیا کہ اس میں یہ ہے۔ اب شیطان جو ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس میں آئیں، شیطان کا ایک ٹاپک ہے جس کو میں آج یہاں پہ، کیونکہ یہ جو ہم جن آیات میں پڑھ رہے ہیں اس میں ابھی تک جو ہے وہ یہ شجرہ جو تھا حاضر شجرہ، اس پہ ہم پورا ایک ٹاپک جو ہے ایک سیشن اس پہ کریں گے، لیکن ابھی میں اگلی آیت کو ساتھ ملا کے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
فَأَخْرَجَهُمَا مِنَّا كَانَ فِي کہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا وہ. تو آج میں تھوڑی سی شیطان پہ ڈسکشن جو ہے وہ کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے لفظ شیطان مادہ جو ہے اس کا جیسے ماخذ سے نکلا ہے مصدر وہ ہے شطن، اور شاطن کے معنی ہے خبیث اور پست اور سرکش، اور شیطان ہر وجود سرکش کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن یا کوئی حرکت دینے والی چیز یا روح یا شریر اور حق سے دور کو بھی شیطان کہتے ہیں، جو حقیقت میں ایک قدر مشترک رکھتے ہیں. یعنی جانا ضروری کہ شیطان اس میں عام جنس ہے، اور ابلیس جو ہے کیونکہ وہ ابلیس اس کو اس لیے کہتے تھے، اس کا نام حارث تھا، اور وہ اس کو شیطان اس لیے کہا کہ اس میں وہ خصوصیات پیدا ہوگی تکبر کی وجہ سے شیطانی. اور ابلیس اس کا نام تھا ابلاس سے، ابلاس کہتے ہیں مایوسی کو. جب اس نے خداوند کو یہ آفر کی رب کائنات وحدہ لا شریک کو کہ میں تیری ایسی عبادت کروں گا جو کسی نے کی ہوگی، خدا نے کہا مجھے ایسی عبادت نہیں چاہیے، تو اب وہ مایوس ہو گیا، تو اس سے اس کا نام ابلیس پڑ گیا. شیطان ہر موذی گمراہ باغی اور سرکش کو کہتے ہیں، وہ انسان ہو یا غیر انسان، لیکن ابلیس اس شیطان کا نام ہے جس نے آدم کو ورگلایا تھا، اور اس وقت بھی وہ ہمیں ورگلانے کے چکر میں ہے. یہ میں اگلی نشست میں کوشش کروں گا کہ وہ آیت آپ کو کوٹ کر دوں کہ شیطان اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، سورہ اعراف. اب اس میں انما قرآن میں آتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے یعنی انما یرید اللہ لیذہب، جیسے آیا انما یرید کہ ہمیشہ سے اس کا ارادہ ہے شیطان کا. انما یرید تاکید کے ساتھ ہے، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی، بغض اور کینہ پیدا کرے. سورہ مائدہ 91. اب ہم دیکھیں گے کہ یرید جو لفظ جو ہے فعل مضارع کا صیغہ، یعنی کہ وہ ہمیشہ کنٹینیوس اس میں آ رہا ہے. پھر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِینَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اس طرح ہر نبی کے لیے ہم نے جنت انسانوں اور جنوں میں سے لنبیٍ شیطانوں کو دشمن قرار دیا. یہ جو ابلیس کو بھی شیطان کا ہے، اس کی شرارت اور فساد کے وقت قرار دیا. اچھا، ایک اس میں کنسیپٹ آتا ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ برتن ٹوٹا ہو یا اس میں وہ اس کا وہ بھرا ہوا ہو کونا، اس سے جو ہے اس میں شیطان ہوتا ہے، اس سے پانی نہ پیئے. تو شیطان جو ہے بیسیکلی جراثیم کو بھی کہا جاتا ہے. اس کی مثال آگے آئے گی کہ مونچھوں کے بال بڑے نہ رکھو، کیونکہ شیطان اسے اپنی زندگی کے لیے جائے من سمجھتا ہے، اس میں چھپ کر بیٹھتا ہے. اب شیطان جو ہے وہ چونکہ موذی چیز ہے، تو جو آپ کرونا کو بھی شیطان کہہ سکتے ہیں، وائرس ہے، موذی چیز ہے. تو ناخنوں کو کاٹنے کا حکم ہے کہ ناخن جو ہے اس میں بھی شیطان آتا ہے، تو اس میں وہ کوئی ابلیس یا وہ شیطان یا وہ جن نہیں آتا، بلکہ وہ جرمز جو ہیں ان کو بھی شیطان کہا گیا ہے. اب شیطان کہ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا یا وہ شیطان خود بنا، اس میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو شیطان پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس کو جن پیدا کیا. تو یہ ایک بہت مسکنسیپشن ہے کہ خیر اور شر جو ہے یہ دونوں کے اللہ کی طرف سے نہیں، خیر اللہ کی طرف سے، شر اس کا رد عمل ہے. کہ کیونکہ شیطان نے بھی اغویتنی کا نعرہ لگایا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی کہ شر کی نسبت شیطان نے اللہ کی طرف دی تھی. تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، وہ اس کے جو اندر جو اس کے ایٹریبیوٹس تھے، اس میں حسد اور وہ کینہ تھا، اس کی ایٹریبیوٹس کی وجہ سے وہ شیطان بنا، حالانکہ وہ عبادت گزار تھا. تو شیطان کو اللہ نے شیطان نہیں بنایا، بلکہ اس کے ایٹریبیوٹس نے، اس کے حسد نے، اس کے تکبر نے، ابا واستکبر، اس کے انکار، اس کے کفر نے اس کو جو ہے یہ سارا کچھ بنایا. اب تھوڑا سا ہم یہ جو آیات آ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے آدم جس بھی جنت میں تھے ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. ایک تو اس کی سورہ حجر کی آیت آتی ہے کہ اس بہشت کی جو اہل لا یمسہ فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اہل بہشت کو کوئی دکھ نہ پہنچے گا، وہ اس سے باہر نہیں آئیں گے. یہ آیت ہے سورہ حجر کی. تو اس میں مطلب یہ ہو گیا کہ وہ باہر نہیں آئیں گے، یہ اس کا ایک پیٹنٹ لا آ گیا. لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کے لیے بہشت میں جادوانی نعمتیں ہیں. آئمہ سون سے بھی تائید ملتی ہے
کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تھا، اس پر چاند اور سورج طلوع ہوتے تھے، اگر وہ بہشت کی دنیا کی آخرت کی بہشت ہوتی تو ہرگز سے نہ نکالے جاتے۔ اب یہ جو ہے آدم کو خطاب ہوا کہ بہشت میں رہو اور اس میں نعمتیں تھیں، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے آدم کو روک دیا گیا۔ توریت میں اسے شجرہ علم معرفت کیا گیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سابقہ آیات کے مطابق آدم کا تمام علم حاصل کر چکے تھے، اس میں علم و معرفت کے حوالے سے بلند فائز تھے، مرتبہ پر فائز تھے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں علم دینے کے بعد ہی علم کے درخت سے جانے سے روک دیا ہو۔ بعض تفاسیر میں اس درخت کی تشریح انگور کی بیل، کھجور کے درخت اور لیموں کے درخت اور گندم کے ہوچے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ وہ کچھ کہتے ہیں گندم کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں سیب، کچھ انگور، کچھ کھجور۔ تو امام نے کہا کہ ممکن ہے سب کچھ۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جنت میں جو باغ ہوں گے اس میں ایک ہی درخت پہ مختلف پھل لگتے ہوں گے، مگر اس درخت پہ کھجور بھی لگی ہوئی ہے تو انار بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو مرضی کر سکتا ہے، تو اس سے ایک یہ بھی ہے، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ خداوند نے نہ فقط یہ کہا کہ برے اثرات ذکر فرمائے، بلکہ ان محرکات کا بھی ذکر کیا جو اماں آدم کی طرف لے جائے۔ فرمایا کہ آدم، شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا، ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، کہ یہ تمہیں جو ہے اس سے نکال دے گا، تمہیں اور تمہاری بیوی کو۔ اب جس وقت آدم علیہ السلام وہاں آ گئے اور انہیں اپنا کچھ ٹائم وہاں گزارا، اس ٹائم کے دوران اب ابلیس کی چونکہ وہ پاورز لے لی تھی، اور وہ پاورز چونکہ لے لی تھی، اور ان کے بعد اب وہ یہ چاہتا تھا کہ آدم کو، اس کو پتہ تھا کہ یہ اگر زمین پہ چلے گئے، اس کو آپ اس کانٹیکس میں اگر لے لیں تو چونکہ زمین دارالعمل ہے، وہاں پر یہ نبی کے طور پہ جائیں گے اور نبی پہ میرا زور نہ چلے گا، تو میں یہاں پر چونکہ یہ تھوڑا سا ایک ٹائم ان کو مل گیا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ تھا، شاید پتہ ہو کہ کچھ عرصے کے لیے آدم یہاں آئے ہیں اور اس کے بعد فائنلی ان کو وہاں بھیجنا ہے، تو اس نے جو ایز اے کیٹلسٹ یہ کام کیا کہ اس نے جو حرکت کی، اس کی وجہ سے جو آدم ہو سکتا ہے 100 سال وہاں رہ سکتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے وہ جلدی وہاں سے ان کو نکلنا پڑا، اور جب وہ دنیا میں آ گئے تو مخلصینہ کا ورڈ ان پہ صادق آ گیا کہ وہ اب دارالعمل میں ہے، دارالجزاء و سزا میں، اب وہ ایز اے پروفٹ، ایز اے نبی آئے ہیں، تو ایز اے خلیفہ آئے ہیں، تو اب وہاں پہ اس کا عمل نہیں چلے گا۔ تو یہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا كَانَ، یہ جو آیت میں نے پڑھی کہ شیطان نے، اب یہ اس میں ایک اور آیت آتی ہے کہ فَسَوَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا قَالَ ما، یہ پوری آیت ہے کہ سورہ اعراف میں یہ پورا جو واقعہ درج ہے، آیت نمبر 20 سے 21، کہ شیطان نے آدم اور اس کی بیوی کو وسوسہ دیا کہ تم دونوں کے سطر جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی ظاہر کر دے، اور ان سے کہا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں درخت سے منع نہیں کیا، بلکہ مگر اس لیے کہ تم دونوں کہیں فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیں یہاں ہمیشہ دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان کے سامنے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یعنی کہ اب جب وہ آدم درخت میں جنت میں کھا پی رہے تھے، انہوں نے زندگی گزارنی شروع کی، اب شیطان نے ان کو چکمہ دیا۔ کیسے؟ کہ شیطان نے کہا کہ یہ ایکچولی اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں ملک نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی تمہیں نہ مل جائے۔ تو اب یہاں سے جو پوائنٹس نکلتے ہیں کہ چونکہ انسان جو ہے وہ، تم کہیں فرشتہ نہ بن جاؤ اور یا یہاں ہمیشہ دینے والوں میں سے ہو جاؤ، اور ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ سورہ اعراف 21 آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یعنی کہ نصیحت کرنے والوں میں سے۔ وَقَاسَمَهُمَا، اس میں 2-3 پوائنٹس جو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس نے قسم کھائی، اور اللہ کی قسم، چونکہ آدم کو سے پہلا ایسا آدم کا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ اللہ کی کوئی قسم کھائے گا اور وہ جھوٹی ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ انسان میں ایک جبلت میں، سرشت میں، فطرت میں ایک چیز موجود ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ رہتا ہے اس میں، کہ ہمیشہ رہنے کی ایک خواہش جو ہے انسان میں
وہ پنپتی رہتی ہے۔ اور فرشتے کا بھی اس لیے ورڈ آیا ہے کہ فرشتہ بھی چونکہ ہمیشہ ان کی زندگی ہے اور ان کو موت نہیں ہے، اور وہ اللہ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ 2-3 پوائنٹس ایسے تھے جو اس نے اس کو سائیکلوجیکلی آدم کو کیا کہ تم ہمیشہ کی بن جاؤ گے۔ اور پھر تیسری بات کہ آدم کو یہ امید نہیں تھی، وہ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی قسم جو کھا رہا ہے یہ جو ہے اس پہ کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک ٹاپک ہم یہاں پہ میں آج ختم کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم جو یہ ابھی چلے گا ٹاپک، اور آئندہ جو گفتگو ہے یہ تمام جو باتیں آج ڈسکس ہوئی ہیں یہ انشاءاللہ تعالی اگلے ٹاپک میں ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔